نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے صدقہ فطر، ہماری زبان میں اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب یا فرض ہے؟ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پہ صدقہ فطر بھی فرض ہوتا ہے۔ اس کی مقدار مالی حیثیت کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جس کے پاس اتنی رقم ہو جو کہ 1,00,000 تقریباً 37,000 بنتی ہے، اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں دینا چاہیے؟ کیا وجہ ہے؟ اس سے کیوں یہ ضروری ہے؟ اس صاحب حیثیت پہ ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم روزوں کو ان کے آداب کے حساب سے نہیں رکھ سکتے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ان کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے یہ روزوں کی ایک زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو جو صدقہ فطر نہ دے تو اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جلدی پہنچتے، وہ عرش میں بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، مقبول نہیں ہوتے۔ جب صدقہ فطر دے دیا، ان میں کوئی بھی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں پورے اجر و ثواب کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ یقین کریں یہ غریبوں کی ایک خوشی ہے۔ بہت سارے لوگ بہتر یہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس کو پے کر دیں، ادا کر دیں، تاکہ غریب لوگ، بلکہ وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ سب سے افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں آخری عشرے میں، آخری عشرہ جیسے شروع ہوتا ہے تو آپ صدقہ فطر دے دیں، تاکہ غریب و مساکین لوگ وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یا جس طرح عید والے دن لوگ لے رہے ہوتے ہیں، وہ پھٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیبل لگا کے بیٹھے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عید کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن افضل طریقہ سب سے کیا ہے کہ آپ پہلے دے دیں۔ اب کتنا دینا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، جو آج 2024 کا علماء کرام نے فرمایا ہے، جو شیڈول جاری کیا ہے صدقہ فطر کا، 2 کلو گندم کا آٹا، جس کی قیمت تقریباً 340 روپے ہے، زیادہ بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، نیکی ہے۔ اور جو اور کشمش اور کھجوریں، یہ 4 کلو کا حساب دینا ہوتا ہے۔ جو 4 کلو تقریباً 800 بنتے ہیں، جو کی قیمت 4 کلو 800 روپے ہے، اور کھجوروں کی قیمت 2400 روپے ہے، اور کشمش کی قیمت 5600 روپے ہے، یعنی کہ 5600 روپے۔ یہ اس حساب سے ہے کہ اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مالی حیثیت بہت اچھی ہے، تو آپ پھر کشمش کے حساب سے فی کس گھر کے جتنے افراد ہوں گے، چاہے وہ چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا شوال کے آنے سے پہلے، چاند کے نظر آنے سے پہلے، آپ اس کا بھی دیں گے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی گنتی کر لیں، اگر آپ کی مالی حیثیت بہت اچھی ہے تو آپ پھر کشمش کے حساب سے دے لیں، فی کس، فی آدمی، فی یعنی ممبر 5600 روپے۔ اور اس سے آپ اگر کام دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کو پر منحصر ہے، جتنا زیادہ نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔
اگر آپ کھجوروں کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں تو فی آدمی فی کس 2400 روپے، جتنے افراد ہوں گے وہ کاؤنٹ کر لیجیے گا. اور جو کے حساب سے آپ دینا چاہ رہے ہیں تو فی آدمی 800 روپے. اور اگر آٹے کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں، چکی کا آٹا جو جس کی قیمت تقریباً ایسی بنتی ہے 340 روپے، اس کے حساب سے دے دیں. تو یہ غریبوں کو ہم اپنی خوشی میں شامل کر دیں گے، اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، نیکی میں بڑھ جانا چاہیے. پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ نیکی میں حریص تھے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھتے تھے نیکیوں میں. دیکھا ایک ہمارے بھائی نے اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہ کوشش کرتا اس سے زیادہ خرچ کرنا. تو آپ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اچھے مواقع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، رزق حلال کثیر عطا فرما. اللہ تبارک سب کو عطا فرما، ہم دعا گو ہیں. تو جب ہم اللہ کی راہ میں دینا تو دل کھول کر دیں. اس میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا. یہ صدقہ ہے، صدقہ دل سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. جب اللہ کی راہ میں ہم خوش ہو کے فراخی دل سے دیں گے، زیادہ سے زیادہ دیں گے. اس لیے رضا یہی ہے کہ اللہ کی رضا ہے. یہ نہیں دکھلاوا جو ہے جی فلاں نے اتنا صدقہ نکالا ہے، فلاں نے اتنا پیسہ غریبوں کو دیا ہے. یہ نہیں، خالص صدقہ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کی رضا کے لیے دیں. کہتے نا کہ سیدھا سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ. اس طرح نیکی کریں، کوئی حساب نہ رکھے. یہ جو مقدار ہم بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، یہ ایک شریع مقدار ہوتی ہے، اتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سے زیادہ بھی دے سکتے. جب ہمارا مالک ہمارا خالق ہمیں بے حساب عطا فرماتا ہے تو ہم بھی اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں بے حساب خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ میرا یہ مختصر سی ویڈیو سن کر ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر حسن عمل میں خالصتاً اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.